الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سیدنا محمد. قابل اسلام بزرگوں، میرے دوستوں، برخورداروں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے بس پیدا کیا ہے. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یاد تو کرایا ہے، اس کو کہا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، اللہ کے فقیر ہو. اور یہ فقیر کا لفظ تو ایک لفظ ہے، تو اس کے مطلب ہے کہ تم ہر معاملے میں فقیر ہو. ابھی میں یہاں آیا ہوں، آ کے ایک ٹائم کے مطابق کہیں سے چلا آیا، پہنچا تو پتہ لگا ایک سڑک بند ہے، پھر دوسری بند ہے، پھر تیسری بند ہے. وہ کرتے کرتے ایک رکعت نکل گئی. اب ایک رکعت جب نکل گئی ایک رکعت تو مجھے صدمہ ہو کہ ایک رکعت نکل گئی، تکبیر اولیٰ نکل گئی. لیکن مجھے پھر حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا قدردان بھی ہے کہ وہ جس آدمی کو نماز کی فکر ہو اور وہ مسجد کو جائے نماز کے لیے، پتہ چلے کہ 2 رکعتیں نکل گئی، 2 رکعت نکل گئی تو 2 اس نے پڑھی، 2 نکل گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بتا رہے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ اس کی 2 رکعتیں نکل گئی تھیں، مگر یہ مسجد آ گیا تھا تو ہم نے اس کی 2 رکعت پڑھنے پہ بھی اس کو پوری جماعت کا ثواب دے دیا. پھر کسی کو پتہ چلا کہ 4 رکعتیں نکل گئی ہیں اور اتحیات ہی ملی، صرف اتحیات میں بیٹھ گیا، ساری رکعتیں خود پڑھی. لیکن اللہ ہے. اللہ نے بتایا اپنے نبی کو اس کو بھی بتا دو کہ اس نے تو صرف اتحیات کے ساتھ پڑھی ہے، ساری نماز اس کی نکل گئی، مگر اس کو بتا دو اس کے مسجد آنے پہ اس کو بھی پوری جماعت کا اجر ملے. نماز کرے. اب اس سے اگلا کون؟ اب اس سے اگلا آیا مسجد میں، اس کو چلا نماز ہی نکل گئی، ہو ہی گئی، سلام پھر گیا. ابھی اکیلا کھڑا سوچ رہا کہ میں لیٹ ہو گیا، کیا کروں، کوئی بھی نہیں ہے. اب اس نے اکیلے نماز کھڑے ہو کے مسجد میں پڑھ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اتنا قدردان ہے کہ اس اکیلے آ کے مسجد میں نماز پڑھنے والے کو بھی پوری جماعت کا ثواب ملتا. میں نے سوچا، میں کہ نماز میں اللہ تے چلو ایک رکعت نکل گئی تھی، مگر میری اس دوڑ بھاگ پہ، فکر پہ اللہ نے پوری جماعت کا اجر دے دیا، کوئی بات نہیں. لیکن میرے پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی. ابھی وضو کر کے آیا، میں اس کے گھر میں وضو کیا، وضو کر کے آیا تو پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی. ایک طرف گیا تو جی یہ بند ہے، ادھر گیا تو بند ہے، سب کچھ بند ہے، سڑکیں بھی بند ہے، کمرے بھی بند ہے. کیا سٹوری. پھر خیر ایک بزرگ کو بڑی مشکل سے کہ چابی ڈھونڈ کے لائے. میں نے کہا پانی ٹھنڈا ہے اندر. اس میں میں نے ہاتھ ڈالا تو لگا کہ ہاتھ ہی ختم ہو جائے. میں نے کہا یار یہ نہیں ہونا. تو اس میں نے کہا یار کوئی گرم پانی نہیں کہیں آتا. میں نے کہا آتا ہے ادھر، پھر گرم پانی جاؤ. تو یہ وضو کر رہا تھا اور میں اندر ہی اندر اس کو انجوائے کر رہا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں. میں کہہ رہا تھا میں کچھ بھی نہیں، میں ہر حال میں اللہ کا محتاج ہوں. اللہ چاہے گا جو ہوگا، اللہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا. ہم کچھ بھی نہیں میرے دوستوں، ہم ہیں کچھ نہیں. عقل مند انسان وہی ہے جو اس بات کا اعتراف کر لے کہ میں کچھ نہیں. مولانا عمر پالنپوری صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ کلمے کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. میں کچھ نہیں، میرا بھی کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا ہی سب کچھ.
لہذا جس کا ہے اس کی مان کے چلیں گے. آپ لوگ جو بیٹھے ہو نا، یہ جو آئے شب جمعہ پہ، یہ خدا کی قسم خوش نصیب لوگ ہو لندن کے، لندن شہر کے خوش نصیب لوگ ہو، خوش نصیب لوگ. کیونکہ دیکھو کسی کا وقت فارغ کوئی خود نہیں کر سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں. اذان میں کیا کہتے ہو؟ جب اذان کا جواب دیتے کیا کہتے ہیں؟ جب وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا، کہ نہیں آ سکتے جب تک تو نہ چاہے. نماز کے لیے نہیں آ سکتے، تیری مرضی کے بغیر نیکی کی توفیق نہیں ملے گی. تو نماز میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، مسجد تک نہیں آ پاتا آدمی، تو کسی آدمی کا اللہ نے کہاں سے چلائے گا، کہاں سے چلائے گا، کب سے 2 گھنٹے کے 3 گھنٹے کے لوگ چلے ہوئے، تو یہاں آ کے پہنچ گئے، یہاں اللہ نے بٹھا دیا کہ بیٹھو آرام سے سنو بات، مزے. ایک دل میں ایک اطمینان بھی دے دیا، ایک سکون بھی دے دیا، اور یہ بھی دل میں سکون ہو کہ میں ٹھیک جگہ پہ آیا. کیونکہ اس وقت میں کئی لوگ اور جگہ پہ بھی گئے ہیں، وہ اور جگہوں پہ گئے ہیں، وہ اور کچھ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے انجوائے کر رہے ہیں، مگر دل بڑا بے چین ہے کہ صحیح نہیں کر رہے. کتنا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے لا کے اپنے گھر میں بٹھا ہی دیا. بیٹھ ہی جاؤ. یہاں تو ہر آدمی بس مصروف ہے، کہتے ٹو بیزی، کسی کا جاب ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کا کچھ ہے، مصروف ہے، بس مصروف ہے. اور پنجابی ہمارے پنجابی کی مثال ہے کہ منٹ کا بیل نہیں، ٹگے دی سیل نہیں، لکھاں دے فائدے تے کروڑوں دے گھاٹے. کسی کو جو اللہ لا کے مسجد میں لا کے بٹھا دے کہ اس کو کوئی بیٹھ جائے، اب سن بیٹھا جائے، کیا مہربانی ہے اس کی. حدیث میں آتا ہے جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے تو اس کو کیا نماز کا ثواب ملتا ہے. نماز اللہ نے اپنے گھر میں بٹھایا. یار غور کرو اس بات، غور کرنے والے کو سمجھاتا ہے اللہ. دیکھو جیسے جتنا تعلق ہوتا ہے جتنا اتنا ہی اس کا وہ اکرام کرتا ہے. گھر میں کو ملنے کے لیے آئے تو جتنا تھوڑا سا تعلق ہو تو کہتے ہیں السلام علیکم، کیا چل جناب خیریت سے، بات جا کے مل ملا کے ادھر ہی فارغ کر دیتے. جب تھوڑا سا اس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے آئیں تشریف رکھے ڈرائنگ روم بیٹھے چائے پی لیں، چائے بٹھا لیں. جسے زیادہ تعلق ہو اسے کیا کہتے ہیں کہ آج رات تو جانا نہیں، آج رات تو یہیں رہ جا، اسے رات ہی رکھ لیتے ہیں. جس سے اور تعلق ہوتا ہے اسے کہتے ہیں 2-4 دن تو رہو یار. یہ تعلق کی بنیاد ہے. اپنے گھر میں اس طرح اس کا اکرام ہوتا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. اب جس سے اللہ کا جتنا تعلق ہے اللہ اتنی دیر کے لیے بٹھاتا ہے اپنے گھر میں. ایسے لوگ بھی ہیں جو مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں مگر اندر. میں وہاں لاہور میں رہتا ہوں تو لاہور میں ہمارا کینٹ میں ایک مسجد ہے، خالد مسجد، بڑی مسجد ہے. تو میں صبح فجر پہ آتا ہوں، مسجد کے سامنے وہ ہے کیا کہتے ہیں کمرشل ایریا جیسے ہوتا ہے، وہاں پہ ریسٹورنٹ ٹائپ بنے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو فجر کی نماز پہ بیٹھے لڑکے 25, 26, 30 سال ٹولیوں میں بیٹھے، کرسیوں میں بیٹھے وہ اپنا کھا پی رہے، موجے کر رہے، دیکھتے. تو ایک دن ان کے پاس گیا میں نے، انہوں نے پوچھا میں یار بات سنو، سارے ادھر آ جاؤ میری بات سنو. اس کو میں نے ریسٹورینٹ والے کو میں نے کہا میں کہ یار آج جو کچھ کھائے گا، جو جتنا کچھ کھائے گا، یہ جتنے بیٹھے سب ان کا میں پے کروں گا. کیوں آپ کیوں پے کریں گے؟ ایسے دل کرتا ہے یار آپ کو کھانا کھلاؤں. انہوں نے کہا ہم تو ایک لڑکا کہہ رہے ہیں ہم تو غریب نہیں، کسی غریب آدمی کو کھلاؤ. کھانا کھلانے میں غریب امیر کا تعلق نہیں ہے. یہ تو حکم ہے کھانا کھلاؤ بس. اس میں نہ غریب کا تعلق ہے، نہ بھوکے کا، نہ امیر کا. کھانا کھلاؤ. میں کہ میرے نبی نے کہا کھانا کھلاؤ، تو میرا دل کہتا ہوں کھانا کھلاؤ. تو خوش ہو گئے.
کیونکہ یہی طریقہ ہے دعوت کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا کام کھانا کیا تھا. کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ. جو اللہ کے نبی نے جو کام کیا وہ ایسے نہیں ہے کوئی ایسے کر دیا، اس کے پیچھے ایک بات ہے. اب جب انہوں نے میں نے سب کے پیسے پے کر دیے کھانے کے، اب وہ میری بات سننے کے لیے کہانی سناؤ. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، تم لوگوں نے کیا ایسا عمل کیا ہے یا کیا ایسا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے اس لیول کا ناراض کیا ہے کہ اس نے تمہیں کہا کہ میرے گھر کے باہر بیٹھے رہو یا اندر ہی تم آ سکتے، اندر آنے سے منع کر دیا. کیا کیا تم لوگوں نے؟ کیا کرتے ہو؟ چیک کرو، آج جا کے چیک کرنا کیا کیا میں نے. یہ سامنے مسجد کا گیٹ ہے، فجر میں تم یہاں بیٹھے ہو، جب چلو سویا ہو نا، نیند ہے، سویا جاگ رہے ہو، بیٹھے ہو، مسجد میں نہیں آ سکتے. کس لیول کا ناراض کر دیا اللہ کو بتاؤ. تو سارے سوچنے پڑے کہ آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ احساس ہوا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا. یہ ایسی بھی کیا ناراضگی کر دی ہے کہ اس نے منع کر دیا اپنے گھرانے سے کہ میرے گھر نہ آیا کرو. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا لے اپنے گھر اور بٹھا لے اور سنا دے اپنی بات، کیونکہ آپ تو سارے مطلب حدیث پڑھتے ہو، میں نے جتنی حدیث پڑھی ہے میں نے اتنا زیادہ فضائل کسی اور چیز کے نہیں دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی سے اس بات پہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ جمع ہو کے کہیں سے آگے جمع ہو کے بیٹھتے ہیں ایک جگہ، تو بیٹھ جاتے ہیں، تو بیٹھ کے جب وہ اللہ کی بات سنتے ہیں تو جتنے فضائل میں نے اس عمل کے سنے میں نے کسی اور عمل کے میں نے نہیں سنے، اور کسی کو کسی نے سنے ہوگے پتا نہیں. اتنے فضائل میں نے طواف کے بھی سنے. طواف سب سے بڑی دنیا کی عبادت ہے، اتنے فضائل اس کے بھی نہیں جتنے اس کے ہیں. جو ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس بیٹھنے کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو ایک فرشتہ سب کے نام لے کے اعلان کرتا ہے کہ جاؤ اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، جاؤ موجے کرو، بخشے بخشائے کرو. وہ چلے میں نے اور کسی عمل پہ یہ فضائل نہیں سنے. اگر کوئی ہوگی تو میں دعویٰ نہیں کرتا، میں جتنا میں نے سنا اس کی بات کر رہا ہوں. کتنے اللہ راضی ہوتے ہیں اس بات سے کہ بیٹھ کے میری بات سننا. اور یہ بیٹھ کے آنا، مسجد میں بیٹھنا، بات سننا ایک وقت میں، کیونکہ شب جمعہ ایک ویسا بھی عمل ایسا ہے کہ شب جمعہ کی رات ایسی رات ہے، یہ خاص راتوں میں سے ایک رات ہے. کئی علماء کے نزدیک تو یہ شب قدر کے برابر اس کا اجر ہے شب جمعہ کا. اس لیے حدیث میں لکھا ہے کہ جو شب جمعہ پہ انتقال کر جائے اس کا قبر کا حساب نہیں ہوگا. شب جمعہ مر گیا، آج کے دن مغرب سے شروع ہوا ہے کام. آج کے دن جو درود شریف پڑھنا شروع کرے گا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، جو درود شریف پڑھے گا آج خاص طور پہ مغرب سے لے کے کل کی مغرب تک، تو جو ایک بار درود شریف پڑھے گا تو فرشتوں کی ایک لائن ہے پوری، لندن سے لے کے مدینہ منورہ تک، وہ لائن کے ذریعے یوں جائے گا درود شریف. اور خود حضور نے فرمایا کہ میری قبر میں وہ درود شریف پہنچتا ہے اور میں خود اس کا جواب دیتا ہوں، اور جس نے مجھ پہ درود بھیجا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں. یہ شب جمعہ کی برکات ہے. کیا دن ہوگا یہ جو 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لے گا اس دن میں. آج مغرب سے کل مغرب 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لے. تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، علماء سے میں نے سنا ہے کہ اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لے گا. جنت میں پہلے گھر دیکھے گا، پھر اس کی روح نکلے گی. کتابوں میں لکھی باتیں کہ وہ جب اس کو روح قبض کرنے والا فرشتہ آئے گا اس عمل کرنے والے کو، تو فرشتہ اس کو آگے کہے گا کہ بھائی جان آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، آپ کلمہ پڑھ لیں. فرشتہ کلمہ یاد کرائے گا. اور حدیث میں آتا ہے اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس سے 1 گھنٹے کا بھی حساب نہیں ہوگا. جو مجھے بغیر حساب کا جنت میں چلا جائے گا. آپ کلمہ پڑھ کے جو مرا ہے اس کا کوئی حساب نہیں.
تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کو فرشتہ کہے گا آ کے کہ بھائی جان آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، آپ کلمہ پڑھ لیں. تو یہ کیا کہے گا اسے آگے سے؟ یہ نخرے کرے گا، اس کے نخرے سنو. یہ کہے گا کہ جناب وہ تو ٹھیک ہے آپ نے کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن مجھے تو میرے نبی نے خبر دی تھی کہ جنت میں گھر دکھایا جائے گا پہلے، تو وہ تو آپ نے دکھایا نہیں. پہلے گھر تو دکھائے گا جنت میں. تو وہ فرشتہ یوں آگے سے پردہ ہٹائے گا، کہے گا یہ وہ دیکھتا رکھا جنت میں گھر دکھایا جائے گا. تو یہ گھر دیکھ کے خوش ہو جائے گا. ظاہر ہے جنت کا گھر جو دیکھے گا. اب ہم نے تو جنت کے بارے میں ایسی کہانیاں سنی ہیں، ہمیں پتہ تھوڑی جنت کیا ہوتی ہے. اگر پتا ہو جنت کیا ہوتی ہے، جنت کی بات کرتا کون ہے ذرا بتائیں؟ کون کر رہا سارے دن میں جنت کی بات؟ پورا مہینہ سال جنت سنتے نہیں. کیا چیز ہے وہ جنت؟ میں بھول نہ جاؤں، مجھے پھر یاد رہے گی میں کیا بات کر رہا تھا. جنت کیا چیز ہے کہ جنت الفردوس کیا چیز ہے؟ کبھی غور تو کرنا چاہیے. کیا چیز ہوگی وہ؟ میں ابھی سوچتا ہوں کہ میرا دماغ ختم ہو جاتا ہے یار کیا چیز ہے وہ، کہ کب دنیا بنی تھی، کب دنیا بنی ہے. یہ تو سائنس ہی کہتی ہے کہ 25 ارب سال ہو گئے بنی زمین. تو دنیا کب بنی اللہ جانے. یہ جو سائنس والے کہتے ہیں، جو عقل مند سب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، وہ کہتے ہیں 25 ارب سال ہو گئے. اب 25 ارب سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بنائی تھی، جو اس کو کہا تھا کن، بن جاؤ، وہ بن گئی. لیکن ایک ہے جنت الفردوس. جنت الفردوس کو اللہ نے کن سے نہیں بنایا، جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب وہ کیا اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ کیا جنت ہے. اور وہ جنت جس دن سے بنائی ہے وہ لاک ہے، اس کو دکھایا نہیں کسی. جبرائیل علیہ السلام کو بھی وہ جنت اللہ نے نہیں دکھائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کو جنت کی سیر کرائی، جنت الفردوس نہیں دکھائی. جنت الفردوس نہیں دکھی. اور وہ جنت الفردوس ہے کیا چیز؟ وہ جنت الفردوس کیا چیز ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنت الفردوس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور روزانہ اس کو 5 دفعہ، دن میں 5 دفعہ اور خوبصورت کرتے رہتے ہیں. اور پچھلے 25 ارب سال سے وہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے. اب وہ کیا چیز ہوگی سوچیں. اب یہ کمرہ ہے، اس کو آج اس میں اندر صوفے رکھ دیں، کچھ چیزیں رکھ دیں، کارپیٹ رکھ دیں، ایک دن کچھ چیزیں یہاں اور رکھیں، کچھ رکھیں، ایک دن رکھیں گے، 2 دن، 4 دن، 10 دن، مہینہ، سال، کتنا کس کو آپ میک اپ کر لیں گے، کتنا کس جائے گا، آخر کا ختم ہو جائے گا بات. اور جنت الفردوس کی جو لڑکی ہے، حور جو ہے، اس کو بھی روزانہ 5 مرتبہ اور خوبصورت کیا جا رہا ہے. اب اس چہرے پہ کتنا خوبصورت کر لیں گے اس کو آپ. 25 ارب سال سے ہو رہا ہے اور اللہ کر رہے ہیں. کیا چیز ہوگی بتاؤ. اور قیامت تک ہوتا رہے گا. روزانہ 5 دفعہ اس کو اللہ اور حسین کر رہے ہیں، اور حسین کر رہے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے حسین ہو جائے. کبھی غور کریں کیا چیز ہے، کیا چیز ہوگی. اس کے اندر جانے کی خواہش تو اس کی ہوگی جو یہ سنتا ہے کہ جنت چیز کیا ہے. جو سن رہی ہے اس کو کیا پتا، وہ ادھر ہی عورتوں کو دیکھ کے برباش ہو جاتا ہے. جی بھائی یہ کیا عورتیں، یہ کیا عورتیں. جنت کی عورت جو مٹی کی نہیں بنی ہوئی، جو عنبر سے بنی ہے، جو مشک سے بنی ہے، جو زعفران سے بنی، جس کو کسی نے دیکھا نہیں، اور کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، کبھی ہمیشہ جوان ہی رہے گی، ہمیشہ ورجن ہی رہے گی. وہ اللہ نے تیار کی جنت. تو اس کو وہ دکھائے گا جنت کے، یہ جنت دیکھ لو. یہ جنت دیکھ کے کیا کہے گا، یہ جیسی جنت تو میں نے دیکھ لی، اب نخرہ، اگلا نخرہ کیا کرے گا. جی وہ جنت بھی دیکھ لی میں نے، اب میرے جو پیچھے میرے بال بچے ہیں ان کا کیا بندوبست کیا آپ نے.
اس کو فرشتہ بتائے گا کہ جناب فکر نہ کریں، آپ کے جو پیچھے رہنے والے لواحقین ہیں آپ کے، ان کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہے. ایسے ہی نہیں ہے یہ آدمی، اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرے گا پورا. صرف کس کا اکرام کرے گا؟ جس نے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاری، بس اپنی مرضی کو دھو کے رکھا اپنی جیب میں. یہ جو کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات کی، میں اتر نہیں رہی اندر. آج میں نے ایک 27 سال کے بچے سے بات کی. وہ میرا جو ایک ماموں انتقال کر گیا، اس کے انتقال کے لیے میں آیا ہوا ہوں. پچھلے سے جمعہ میں انتقال ہو گیا تھا ان کا. مزیدار مر گئے بس آرام سے. اس کے بیٹے سے میں نے بات کی تو مجھے کہنے لگا کہ وہ یہاں پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا ہے، ابھی 27 سال کا ہے. مجھے کہتا ہے نہیں بھائی آئی نو کہ مجھے کرنا کیا ہے، مجھے سارا پتہ ہے. یار بڑی بات ہے، تجھے پتا، ہمیں تو آج تک پتہ نہیں چلا، تمہیں پتہ سارا. وہ کہہ گیا جن کو عقل نہیں ہوتی ہے موجے عقل ہی کہ کیا ہونا ہے، کیا ہمیں کیا پتا کہ کیا صحیح ہونا ہے، کیا کرنا ہے. ہم نے تو پوچھنا پڑے گا کہ کیا کریں. میں نے اسے کہا بیٹا یہ پوچھنے سے سمجھ آتی ہے کہ کیا کرنا ہے، ہمیں کیا پتا کیا کرنا ہے. جس نے کہا مجھے پتا ہے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عالم پتا کیوں ہے؟ عالم کون ہے؟ وہ عالم کی تعریف کیا کرتے ہیں. عالم وہ ہے، انہوں کسی نے پوچھا کہ عالم کیا ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ نا رائے میں جوڑ تھا علماء کا جوڑ تھا. تو وہ اندر اس وقت پرانا رائے تھا تو اندر اعلان ہوا کہ جی وہ جو لوگ وقت لگانے کے لیے آئے ہیں وہ تو باہر تشریف لے جائیں، ادھر صاحبان میں چلے جائیں. علماء کرام اندر تشریف رکھیں، علماء سے بات ہوگی. تو مولانا سید احمد خان صاحب اٹھ کے باہر کو جا رہے تھے. تو کسی نے کہا وہ اندر تو اعلان ہوا ہے کہ علماء کا اندر، علماء نے اندر بیٹھنا ہے تو باقی لوگوں نے باہر جانا. انہوں نے کہا اس لیے جا رہا ہوں باہر، میں اس لیے جا رہا ہوں، میں عالم ہوں ہی نہیں، عالم میں تو جاہل ہوں. حالانکہ وہ ایسے عالم تھے کہ عرب کے علماء اگر کسی حج کے مسئلے میں کوئی مسئلہ بنتا تھا نا تو عرب کے علماء ان سے پوچھنے جاتے تھے مسئلہ. وہ اس لیول کے عالم تھے. اور وہ وقت کا کتب تھا، جو وہ دعا کر دیتے تھے کبھی دعا واپس نہیں آتی تھی. تو ان سے کسی نے پوچھا جی پھر یہ عالم کیا ہوتا ہے، عالم کی کیا تعریف ہے؟ انہوں نے کہا عالم وہ ہے جس کو اپنے جاہل ہونے کا احساس ہو جائے کہ میں جاہل ہوں. یہ ہے عالم. جو کہ میں ہوں مفتی صاحب، میں ہوں عالم صاحب، یہ کچھ عالم ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو احساس ہو جاتا کہ میں کچھ نہیں. تبلیغ والا وہ بنے گا میرے دوستوں، تبلیغ والا وہ بنے گا جس کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے عقل نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، میں نہیں ٹھیک. جس کو یہ احساس ہوگا کہ میں ٹھیک ہوں، لوگوں کو ٹھیک کروں گا، میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، اب لوگوں کو مجھے کام کی سمجھ ہے، میں لوگوں کو کام سمجھاؤں گا. کہتے ہیں لوگوں کو کام سمجھاؤ. جس نے یہ سوچ لیا کہ میں کام سمجھاؤں گا بھائی یہ فارغ. جس نے سوچ لیا میں ٹھیک ہو گیا یہ فارغ. میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ. اب میں اس سے اگلی بات سن لو کیا ہے. دنیا کے سب سے بہترین لوگ دنیا میں پتہ کون آئے ہیں نبیوں کے بعد؟ صحابہ. اس بات پہ کسی کا اختلاف نہیں. صحابہ سے بہتر دنیا میں کوئی لوگ. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جنگ خندق کے موقع پہ جب اس قدر مسلمانوں پہ خوف تھا کہ خوف سے خندق کھودی تھی تاکہ آگے پھلانگ نہ آئے،
اور اندر یہ تھا کہ اندر جو یہودی تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، اور ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی کہ آپ کی یہاں کی ٹھنڈ جو ہے نا اس سے بھی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں کبھی کبھی مدینہ منورہ میں. میں نے ایک دفعہ دیکھی ہوئی ٹھنڈ. ایک دن مسجد فجر پڑھ کے نکلا تو یقین کریں کہ مجھے لگا کہ کوئی چیز میرے اندر گھس جائے گی. ایسی برف فانی ہوائیں، اتنی برف والی ہوا تھی کہ میں سمجھ نہیں آیا کہ بھاگ کے کہاں جاؤں. تو مجھے وہ جنگ خندق کی رات یاد آ گئی. اس دن یقین کرو کہ جنگ خندق کی ایسی رات تھی کہ حذیفہ رضی اللہ کا واقعہ کبھی آپ نے پڑھا، جن لوگوں نے پڑھا جن نے پڑھا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس دن کیسی رات تھی کہ میں یوں لیٹا ہوا تھا پیسے، اندھیرا گھپ گئے. اب یہ حالات، کھانے کو روٹی نہیں، لوگوں میں پتھر پیٹ پہ باندھے پہ، خوف اور برے حال. تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا ہے، یہ تو ہم تمہارے جائیں گے. تو لوگ جمع ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی دعا بتائیں کہ ہمارا کوئی خوف کم ہو جائے، ہمارے تو کلیجے منہ کو آ رہے ہیں کہ بنے گا کیا، پیچھے بچے اکیلے ہیں، ہم یہاں مرنے والے ہیں، یہ تو سارا عرب چڑھ کے آ گیا ہے اور ہمارے ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ہوگا کیا، خوف سے ہماری جانیں نکل رہی، تو کیا کریں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. وہ دعا سن لو. کیا سب سے پہلی بات کیا بتائی کہ یہ دعا پڑھو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم استر، کیا مطلب اس کا؟ یا اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. یعنی پہلی چیز کہ اللہ نے کہی ان صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں، تم اللہ سے دعا مانگو اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. یعنی جو لوگ پاک لوگ ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے تم مجھے کہو کہ میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں. جب میں نے یہ دعا جس دن سنی تھی نا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں تو گندگی کا ڈھیر ہوں. یہ اتنے بڑے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مجھے کہو کہ گناہوں پہ پردہ ڈال دو، تو میں تو اور وہ سارا وقت بات ہی کرنی چاہیے، مجھے تو یہی کہتے رہنا چاہیے یا اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دو، یا اللہ پردہ ڈال. تو وہ ان کو کہا کہ میرے گناہوں پردہ ڈال دے، وآمن روعاتنا، اور ہمیں امن نصیب فرما دے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دعا پڑھنی شروع کر دی. دعا جب پڑھنی شروع کی تو اس دعا کی برکت سے یہ ہوا کہ اللہ نے آندھی چلا دی. آندھی چل گئی اور اتنی آندھی چلی کہ وہ باہر خود ہی ان کے گھوڑے بھاگنا شروع ہو گئے، چیزیں اڑنی شروع ہو گئی. سب لوگوں نے کہا چلو واپس چلو. تو بغیر جنگ کے سارے واپس بھاگ گئے اس دعا کی برکت سے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے کمزور، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ساتھ ایک زندگی دے کے بھیجا ہے کہ یہ زندگی کو یہ سیکھ لیں تو ان کا سب کچھ سیدھا ہو جائے گا، سب کچھ سیدھا ہو جائے گا ان کا بالکل. اب وہ زندگی سکھائی جا رہی ہے یہاں، جس کو تبلیغی جماعت لوگ کہتے ہیں، وہاں یہ زندگی سکھائی جا رہی ہے. نبی کی زندگی کیا ہے؟ نبی کی زندگی سیکھ لو تو مزے ہی کرو، بس دونوں جہان بن جائیں گے. سب سے پہلا کیا چیز انعام کیا ملے گا؟ اللہ دل ٹھنڈا کر دے گا. اللہ دل سے ہر چیز کا خوف نکال دے گا، دل مطمئن کر دے گا. خدا ایسا مزیدار ہو جائے گا کام کہ اللہ ہر کسی کو خوف سے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہر خوف سے آزاد کر. مجھے کل پرسوں کسی نے بتایا 85 سال کا ایک آدمی کا انتقال ہوا، تو وہ کہہ رہے ان کی بیوی مجھے کہنے لگی کہ بھائی جان وہ میرے شوہر کا انتقال ہوا، تو انتقال سے کچھ دن پہلے 2-4 دن 5 دن پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے میں نے مر جانا ہے، مگر میرا مرنے کو دل نہیں کرتا، کسی طرح میں نہ مروں. اوہو، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں کہا مرنے کا جی تو اس کا چاہے، اس کی تیاری ہوگی، اس کی تیاری نہیں اس کا تو مرنے کو دل نہیں کرے گا. میں کہیں میں ہی نہ مر جاؤں. وہ زندگی جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے
وہ زندگی سیکھ لو تو موت بھی آسان, زندگی بھی آسان, مزے ہی مزے, کچھ بھی بات نہیں. اللہ ایسا معاملہ کر دے گا, ایسا مزہ اللہ کرا دے گا. سب سے بڑی دنیا میں پرابلم پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ دل بے چینی, ڈپریشن. اس بات کا ڈپریشن, کتنے لوگ ڈپریس ہیں. اب میں وہ یہ کہاں کیا ہے وہ جگہ, یہاں پہ انگلینڈ میں ایک جگہ ہے, کیا نام ہے, یہ آگے مانچسٹر کے ساتھ کوئی جگہ ہے. تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے, ہمارا دوست ہے میرا, وہ سائیکیٹرسٹ ہے, پٹھان ہے, لیکن وہ یہاں کافی, کیونکہ 30 سال سے یہی ہے, تو سائیکیٹرسٹ یہی بنا پڑھ کر یہی کرتا ہے, کلینک بھی کرتا ہے, اپنا جاب بھی کرتا ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا ہماری جماعت آئی ہے یار, تو اس کے پاس تم نا 3 دن ہمارے ساتھ لگا لو. اس نے کہا میں 3 دن تو نہیں لگا سکتا. میں نے کہا اچھا آج شام کو کھانے پہ آئے, میں شام کو بھی نہیں آ سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتا؟ کہتے یار پیشنٹ بہت ہوتے. میں نے کہا تم کس چیز کے ڈاکٹر ہو؟ اس نے کہا جی میں وہ سائیکیٹرسٹ ہوں. میں نے کہا سائیکیٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ کہتے یہ بیچارے جو دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتے, ان کا علاج. میں کہا پاگلوں کے ڈاکٹر ہوں. کہتا پاگلوں کے ڈاکٹر. میں نے کہا تم آ کیوں نہیں سکتے؟ اس نے کہا پیشنٹ اتنے زیادہ. میں نے کہا پیشنٹ کیوں اتنے زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا سب تو پاگل ہیں, پاگلوں سے بھرے پڑے. کیا آ ہی جاتے ہیں پیشنٹ, آئی کسی کو کوئی کہتا ہے مجھے یہ ہو گیا, وہ کہتا ہے مجھے وہ ہو گیا, وہ میرے دماغ نہیں چلتا, وہ کہتا ہے میں آئنس کو دیکھ لے, یہ برا لگتا ہے مجھے, وہ برا لگتا ہے. بھائی عجیب و غریب پرابلم ہے لوگوں, سکون نہیں. یہ بتاؤ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کسی کو سکون دے دے, یہ کتنا بڑا انعام ہے. بتاؤ اس کا کیا مول ہے اس کا؟ کیونکہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ان کو بانٹ کے دیے ہیں. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی نعمت عطا فرمائی ہے نا, خدا کی, اس نے تو دنیا کا سب کچھ ہی دے دیا اللہ نے. وہ کیا آتا کتابوں میں کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے, تو قرآن والا اگر کسی اور کو اپنے سے بہتر سمجھے تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے قرآن کی تعین کی. اس نے یہ کیا کیا؟ اس نے اس کو قرآن دیا, یہ پیسے والے کو بہتر سمجھتا اپنے سے. یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تجھے نبی کی زندگی دے دی, تجھے نبی والا غم دے دیا, نبی والا فکر دے دیا, تو پیسے والے کو بہتر سمجھ رہا ہے. یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تو ہی خود. اب دیکھو نا, ایک آدمی کو اللہ نے دین دیا ہے, اب اس کی موت آئے گی, اب ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں, دونوں کی موت آئے گی, پھر کیا بنے گا؟ دیکھو تو صحیح ہونے والا کیا ہے. اور یہ زندگی تو چٹکی میں گزر جانی سب کچھ. میں 2000 میں آیا تھا یہاں, 2002 میں, 2000 آج 21 سال ہو گئے اس بات کو. تو یوں گئے 21 سال کہاں گئے, اور یوں اگلی چٹکی میں یہ قبر میں رکھے ہے کیا یہاں. جس کو دین دے دیا اللہ نے, اس کو سب کچھ دے دیا, تو مزے ہی مزے اس کے تو مزے ختم ہی نہیں ہو سکتے مزے. لیکن یہ بات سننا روزانہ, اس بات کو سننا, یہ بہت ضروری بات ہے. اگر سننا چھوڑ دیتا ہے, جو سننا چھوڑ دیتا ہے, تو آہستہ آہستہ اس کا دل پھر کھٹا ہو جاتا ہے. جنت کے تذکرے کیا کرو میرے دوستوں, جنت کی باتیں کیا کرو, اللہ کی باتیں کیا کرو. جس اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. جو نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو موت پہ کلمہ نصیب فرمائے گا. نعمتوں کا شکر ادا کرنے پہ. جو مسواک کرے گا, صرف مسواک, جو نماز مسواک سے پڑھے گا, اس کو موت پہ کلمہ نصیب ہوگا. آپ غور کرو نا کہ سب اللہ کے نبی نے زندگی کیا سکھائی ہے, کہ میں سب سے پہلے جو حضور گھر میں تشریف لاتے تھے تو کیا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا, امی عائشہ سے پوچھا, امی جان جب حضور تشریف لائے گئے سب سے پہلے عمل کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا مسواک کرتے. مجھے ایک دم خیال ہے وہ ہو کتنی صفائی کا حضور کو خیال تھا کہ میرے منہ سے کوئی اسمیل نہ آئے, میں بیوی کے قریب جاؤں تو منہ اسمیل آئے گی. تو سب سے پہلا عمل مسواک کرتے تھے. تو اس کا اجر کیا رکھا مسواک کرنے کا, کہ جو مسواک سے نماز پڑھے اور جو بغیر مسواک کے نماز پڑھے 70 گنا زیادہ اجر ہے اس کا.
صرف صفائی کی وجہ سے کہ نبی کا عمل ہے. اور کل مجھے ایک بندہ مجھے کہنے لگا یار میں دوپہر کو سو جاتا ہوں یار, مجھے نیند بڑی آتی ہے, سو جاتا ہوں. میں کیوں سو جاتے ہو؟ کہتا میں نیند آ جاتی کیا کروں. میں کہا دوپہر کو سوتے ہو نیند کی وجہ سے؟ کہتا اور کیا. میں کہا آج سے فیصلہ کر, آج سے یہ نیت کر کہ میں دوپہر کو سوتا ہوں اس لیے کہ میرے نبی کی سنت. اور اگر تو سنت کی نیت سے دوپہر کو سو جائے گا, سنت کی نیت سوئے گا, نہ سوئے صرف لیٹ جائے سنت کی نیت کر کے, کھانا کھائے لیٹ جائے بس کہ سنت ہے, تو اس کو دوپہر پہ لیٹنے پہ, دوپہر کے سونے پہ ساری رات تہجد پڑھنے سے زیادہ اجر ملتا. یہ نبی کا طریقہ ہے. نبی کے طریقے پہ جو عمل کرے گا یہ بس اس کے مزے ہیں. ابھی ہمارے وہ نہیں ہے, کیا نام ہے ان کا, مولانا ابراہیم دیولا صاحب, جانتے سر؟ ابھی جوڑ تھا ہمارا رائے منڈ میں, تو وہ تشریف لائے, تو ان کے 2 خادم ہیں ان کے ساتھ. تو میں وہاں پہ ایک کمرہ ہمیں دیا سب لوگوں کی خدمت کے لیے, تو اس کمرے میں نے ان کو اکثر لوگوں کو ہم کھانے پہ بلاتے تھے, تو ان کو بھی ہم ساتھیوں نے بلایا کھانے پہ آ جائیں, تو بھی کھانے پہ آ گئے. انہوں کھانا نہ کھلائے تو گپ شپ ہو رہی تھی, تو انہوں نے واقعہ سنایا. انہوں نے کہا اس دفعہ حضرت نے نا اپنا مولانا ابراہیم صاحب کا نا ویزا ختم ہو گیا تھا انگلینڈ کا. اب ان کا ویزا ختم ہو گیا, اب بار بار تشکیل تو ہوتی رہتی ہے, تو ہم نے کہا حضرت وہ ویزا ختم ہو گیا تو آپ کا تو کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں, اب ویزے کے لیے بینک اکاؤنٹ تو چاہے ضروری ہے. تو ہم نے کہا کیا کریں, تو ہم نے کسی ساتھی کو تیار کیا کہ بھائی تم اپنا ان کو اسپانسر کر دو, کہ ہمیں اپنے اکاؤنٹ کو دے دو کہ میں ان کو اسپانسر کروں گا. ٹھیک, بڑے خوش ہو گئے, ہم اسپانسر کریں گے مولانا حضرت کو. وہ ایک اسپانسر یہاں سے والے انگلینڈ سے کسی ساتھی کو کہا کہ بھائی آپ ان کے اسپانسر آپ کر دیں. اب 2 اسپانسر تیار کر لیے, وہاں والا بھی یہاں والا بھی. تو حضرت کو ویزا ان کا کاغذ جمع کرا دیے. کاغذ جمع کرا کے حضرت کہا کہ حضرت آپ کے 2 اسپانسر تیار ہو گئے ہیں, تو آپ نا جا کے جب انٹرویو ہوگا آپ کا, اب انڈیا میں تو انٹرویو ہوتے, انٹرویو ہوگا تو آپ بتا دیجیے گا کہ میرے اسپانسر ہیں. تو انہوں نے اس پہ لکھ دیا کہ یہ پیسے مولانا کے جو خرچ ہے سارا یہ خرچ کرے گی مولانا پہ. وہ اپنا قرآن شریف پڑھتے سنتے رہے, کچھ سنا کر کے چلے. اب جب وہاں اسے ویزا آفیسر کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا جا کے جی اپنا یہ 2 اسپانسر ہیں آپ کے ویزا آفیسر نے کہا کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو کوئی نہیں جانتا. انہوں نے کہا جی آپ کے یہ اسپانسر 2 ہیں تو ان دونوں کو آپ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں جانتے. انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خرچہ سارا آپ کا یہ اٹھائیں گے تو یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک نہیں, میں خرچہ تو اپنا خود کھاتا ہوں, یہ کیوں اٹھائیں گے میرا خرچہ؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک, پاسپورٹ لے کے جائیں. وہ انٹرویو ختم ہو گیا. اب وہ انٹرویو ختم ہو کے باہر چلے تو مولانا گاڑی میں بیٹھے تھے. مولانا نے کہا کہ بھائی ہم خاموش کے, حضرت کیا کر کے آ گئے آپ؟ تو کہ میں نے تھوڑا سا, حضرت نے پوچھا ہم سے کہ بھائی وہ میرا ویزا لگ کے پاسپورٹ کب آئے گا؟ تو کہ میں نے کہا حضرت پاسپورٹ تو آ جائے گا مگر ویزے والا چکر نہیں چلنا, وہ تو آپ نے کام کر دیا سارا. پھر کیا ہوا کہ جی حضرت ہم آپ کو عرض کر کے گئے تھے کہ 2 اسپانسر تیار کیے ہیں, ان کے نام لکھے تھے, آپ نے کہا میں جانتے ہی نہیں. تو نے کہا بھائی میں تو جانتا ہی تھا, تو میں جھوٹ بولتا تھا کیا کروں, اب میں جانتا تو کیسے کہوں. حضرت وہ تو اسپانسر ہوتے ہیں. ہوتے ہیں, میں جانتا تو کیا کروں. انہوں نے مجھے پوچھا کہ تم جانتے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا یہ پیسے خرچ کریں گے تو یہ میرے پیسے خرچ کریں گے, یہ کون ہوتا ہے میرے پیسے خرچ کرنے میں خود کروں گا اپنے پیسے خرچ. حضرت وہ تو بتا رہے ہیں نہیں میں نے, تم بتاؤ ویزا لگ کے پاسپورٹ کب آئے گا؟ انہوں نے کہا جی میں کہا حضرت پاسپورٹ آئے گا ویزا نہیں آئے گا. وہ 10 دن گزر کے پاسپورٹ کوئی بھی نہیں آیا. تو حضرت پوچھ رہے بھائی وہ میرا پاسپورٹ ویزا لگ کے کب آئے گا؟ ہم نے کہا حضرت خدا کے لیے صرف پاسپورٹ کہے, اب ویزا کرنا نام لے آپ ہو نہیں جائے گا. 12 دن کے بعد یقین کرو حضرت کا 10 سال کا ویزا لگ کے آ گیا. ہم نے کہا کہ یہ حضرت جو کہہ رہے ہیں یہی ٹھیک. حضرت نے کہا کہ میرے چاند سمجھو, بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ویزے تو اللہ کے ہاں سے لگتے ہیں, زمین پہ کہاں لگتے ہیں. وہ جہاں قسمت میں جانا لکھا ہے وہ کون روکے گا. میں جھوٹ بول کے وہاں چلا جاؤں دین کا کام کرنے سے, بھائی ٹھیک عقل ٹھیک. سچ بولنا نبی نے سکھایا ہے.
تو اس میں خیر ہوگی یا جھوٹ بولنے میں خیر ہوگی؟ کیا خیر ہے تمہارا؟ میں کل کی بات کروں، وہ تو اللہ فیصلہ کرتے ہیں، بس میں تو نبی کے جو نبی نے کہا میں نے وہ کرنا ہے. جو میرے دوستو یہ زندگی نبی والی زندگی سیکھنے کی نیت کر رہے ہیں، سیکھنے کی، یہ جو آپ لوگ یہاں تبلیغ میں چلتے ہیں نا، یہ تبلیغ تو بولو آپ نے کیا تبلیغ کرنی ہے، میں نے کیا کرنی تبلیغ؟ تبلیغ تو وہ کرے گا جس کی زندگی میں پورا دین ہے. جو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرے جیسے بن جاؤ، وہ کر سکتا ہے تبلیغ. یہ تھوڑی تبلیغ کر سکتا ہے کہ جی ہم سیکھنے والے ہیں، جی ہم سیکھنے والے تو سیکھو. یہ سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، تبلیغ کے لیے نہیں. یہ زندگی ہم سے روٹھی ہوئی ہے، یہ زندگی ہم ہار گئے ہیں، اس کو سیکھنا ہے. یہ بڑی محنت کی جگہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ محنت کی جگہ ہے میرے پیاروں. اپنے گھر والوں پہ محنت کرو، اپنے بچوں پہ اپنی بیویوں پہ محنت کرو، ان کو دین سکھاؤ، ان کو کر کے بتاؤ. یہ ذمہ داری ہے. یہ خالی پیسے کما کے دے دیے، وہ پیسے وہ روٹی کھا رہے ہیں اچھی، یہ ذمہ داری نہیں ہے. روٹی کما کے دینا ہماری ذمہ داری نہیں، یہ ہے ذمہ داری. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ نہیں کہا کہ ان کو کھانے کا بندوبست کرو. وَاعْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ان کو نماز میں کھڑا کرو، ہم ان سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی کی بات نہ کرو ہم سے، وہ تو ہم دیں گے. نحن نرزقک، ہم دیں گے روزی. والعاقبۃ للتقویٰ. ہائے ہائے، کاش یہ بات سمجھ آئی تھی، خدا کی قسم کاش یہ ایک آیت سمجھ آئی تھی. والعاقبۃ للتقویٰ. جو نافرمانی کے کام چھوڑ دے گا، خدا کی قسم روزی اس کو ایسے ڈھونڈے گی جیسے موت ڈھونڈتی. روزی اس کے پیچھے ہوگی. یہ مٹی میں ہاتھ ڈالے گا سونا کر دے گی اللہ، صرف نافرمانی چھوڑ کے دیکھو. آج کتنے لوگ مجھے یہی بات کہی جاتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں کیا کہوں اس کو. وہ کہتا حضرت محنت تو حکم دیا محنت کرنے کا، محنت کرنی ہے. یہ ہمیں پتہ نہیں محنت کرنی کس چیز کی ہے. صحابہ نے کیا محنت کی تھی بتاؤ؟ کبھی ایسی مثال سنی ہے کسی نے؟ آج کے زمانے میں کوئی ایسا آدمی ہے؟ کس لیول کی غربت دیکھی انہوں نے، کس لیول کی. خدا کی قسم قیامت تک ایسا لیول دوبارہ آنا ہی نہیں. کیا آپ سوچو صحیح کہ ایک آدمی ہے فجر پڑھ کے فٹافٹ گھر بھاگ جاتا ہے، تو لوگ روز دیکھتے ہیں فٹافٹ گھر چلا جاتا ہے، تو لوگوں نے حضور سے شکایت کی، یار سننا یہ اس کو سمجھائیں. آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھتا سلام پھیرتا گھر بھاگ جاتا ہے. آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو، تم کیوں جاتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری بیوی کے پاس اور میرے پاس ایک ہی چادر ہے. ہم نے گڑھا کھودا ہوا ہے گھر میں چادر لے کے نماز پڑھنے آتا ہوں، میری بیوی گڑھے میں بیٹھتی ہے. میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں، چادر اس کو دیتا ہوں، وہ نماز پڑھتی ہے، میں گڑھے میں بیٹھتا ہوں. ایسی غربت دنیا میں آ سکتی دوبارہ کسی نے؟ لیکن کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، خوش. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے پوری صف گر ہی گئی ہے. یعنی گر گئے، بے ہوش ہو گئے لوگ سارے. کس پر؟ بھوک سے. کبھی سنی یہ بات کہ بھوک سے پوری صف بے ہوش ہو گئی؟ ایک آدمی، دو آدمی، پوری صف کی صف بے ہوش ہو گئی. تو ان کو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ لو پڑھو پکڑو یہ ہتھوڑی یہ چینی کاروبار سیکھو. نہیں، کا ایمان سیکھو. تم ایمان سیکھو، نافرمانی چھوڑ دو، اللہ تمہارا بندوبست خود ہی کرے. بھوک آئی تو صحابہ نے جا کے حضور کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دیں. تو روٹی نہیں ہے بالکل، کھانا تو مل جائے کرے. تو آپ نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا، اس کا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں صبح بھی سرید کھلائے گا، شام کو بھی سرید کھلائے گا. یعنی سرید اس وقت کا لیوش کھانا تھا، صبح بھی کھاؤ گے لیوش، رات کو بھی کھاؤ گے لیوش. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا وقت ہوگا،
کتنا اچھا وقت ہو رہا ہے. فرمایا نہیں، اچھا وقت وہ نہیں ہوگا، اچھا وقت یہی ہے جب تمہارے پاس کچھ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، یا اللہ میری اولاد کا رزق تنگ کر دے، یا اللہ میری امت کا رزق وسیع کر دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے. ہائے ہائے، اس نبی نے جو طریقے بتائے ہیں رزق کے وہ نہیں سیکھ رہے اور فضول طریقوں کے پیچھے بھاگ رہے، غلط طریقوں کے پیچھے بھاگ رہے، جھوٹ بول رہے کے پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، چکر دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں کہ کسی سے پیسے بڑے سے صبح بھی کام کر رہے ہیں، رات کو بھی ایک کام کر رہے ہیں. تو اکثر لوگ یہاں میں نے دیکھے جو صبح ایک جاب کرتا ہوں، دوپہر کو دوسری جاب کرتا ہوں، شاید نبی کی زندگی نہیں سیکھ رہا. نبی نے جو کہا ہے وہ نہیں سیکھا. خدا کی قسم اپنے گھروں کے اندر صرف بسم اللہ پڑھ کے جانا شروع کر دو کہ بسم اللہ پڑھے ہوئے کبھی گھر میں نہ جاؤ، اور گھر پہ داخل ہو کے سلام کرو، بسم اللہ پڑھو، باہر کھڑے ہو کے گھر میں اندر داخل ہو کے اونچی آواز میں سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ایک دفعہ درود شریف پڑھو، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھو. بندگی روزی کا ہوتا ہے کیا؟ ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میری روزی تنگ ہے، تو آپ نے یہ بات بتایا کہ کرو، تو اسے کرنا شروع کر دیا. کچھ دیر بعد ملے، ہاں بھائی کیا ہوا تیرا، تیری روزی کمزور تھی. یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتا دیا تھا. اس دن کے بعد میں نے یہ عمل چھوڑا ہی نہیں. تو پھر کہا جی میرا گھر نہیں، میرے گھر کے قریب جتنے گھر ہیں سب کی روزی بڑھ گئی. ہمیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا. بڑے بڑے جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے جو، وہ مجھے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ کو نہیں پتا اصل میں روزی کا سسٹم جو ہے نا، یہ آپ کو کیا پتا، آپ تو بیوقوف ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو، آپ تو مولوی ہیں، آپ کو کیا پتا کہ روزی کیسے. یہ بڑی محنت لگتی ہے، اس میں بڑا اسکل چاہیے، اس کا فلان چاہیے، دماغ اہم فضول. اور میں ہنس رہا ہوتا ہوں، میں کہا ایک بات بتاؤ کرکٹ کا تم نے کرکٹ کے بارے میں اگر سیکھنا ہے تو کس سے پوچھو گے؟ انضمام سے پوچھو گے، سعید انور سے پوچھو گے، بابر اعظم سے پوچھو گے کہ کرکٹ کیسے کرنی. میں تم ایسا نہیں کہ کرکٹ سیکھنی ہو تو کس سبزی بھائی سے پوچھو گے کہ سبزی والے سے کرکٹ بتاؤ. کہہ رہی نہیں بات تو ٹھیک. تو میں نے کہا 32 سال سے تو میں دین کا کام کر رہا ہوں، تو بتا تم مجھے کیسے کہ ہے نہیں تمہاری بیوقوفی ہے کہ نہیں. یعنی میں 32 سال سے اس محکمے میں کام کر رہا ہوں اور تم مجھے بتا رہے ہو کہ یہ کرو وہ کرو. کیا کریں؟ ایک دم ہم واک کر رہے تھے تینوں انضمام الحق، مشتاق وہ جو بالنگ چھوٹا، یہ ہم واک کر رہے تھے تینوں. میں شام کو واک کی گئی، واک کر رہے تھے. تو میں 2 دن واک پہ نہیں گیا، تو میں کہتے نہیں بھائی آج 2 دن آئی نہیں واک. میں کہ یار میرا اصل میں نا کچھ میرے کچھ پرابلم ہو گیا اس کا. تو مشتاق مجھے کہنے لگا نہیں بھائی تجھے دعا پڑھیا کرو. کوئی دعا اس نے بتائی. تو میں آگے چلتا رہا. مجھے ایک دم کہا کہ اچھا تو ایک دم مجھے خیال میں کوئی گل سن ہوں تو دسے گا کہ دعا پڑھے گا. تو انضمام الحق سے کہتا ہے کہ تم نے کیا لگا رکھا ہے. انہوں نے 2 دفعہ 7 مہینے لگا رکھے ہیں، انہوں نے 4 مہینے لگا رکھے ہیں، آدھی زندگی انہوں نے دین پہ لگائی ہوئی ہے، تو ان کو دعائیں بتاتا ہے. مولوی طارق صاحب اس نے کہا کہ ایک دفعہ نا ہمارے ایک ساتھی انہوں نے کہا اچھا مولانا کے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، کئی سالوں سے درد ہے، مائیگرین کیا ہوتی ہے وہ ہے. وہ تقریر ایک ساتھی نے کہا کہ جی اپنا مولانا آپ ایسا کریں کہ اس پہ ڈال کے نا ہتھیلی پہ تیل ڈال کے نا یہ چھوٹی والی انگلی سے نا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ادھر لگائیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر لگائیں، پھر آپ سارے سر پہ داڑھی پہ تیل لگا لیں، انشاءاللہ آپ کو سر میں تکلیف نہیں ہوگی. اب مولانا طارق مجھ نے کہا تینوں کی نہیں دسیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی سکھیرا صاحب نے دسیا. اب سکھیرا صاحب نا اس کا کھاد کا کام کرتے ہیں، کھاد. تو مولانا نے کہا ان کو جا کے کھاد بیچ. مجھے دعائیں بتا رہا ہے، کبھی مجھے بتا رہا ہے، دعائیں بتا رہا ہے، جا کھاد کا کام کر، جا کے کھانا کرا مجھے بتا رہا ہے. مولانا کبھی کسی کو نہیں پتا ہوتا یار کیا ہے بات. وہ کہہ رہے ہیں مارتا پہ فضول ہے. میں نے دستا میں کتنی دعائیں پڑھ کے صبح شام 100 دعائیں پڑھنا میں نے دستا. تو میں اس سے کہتا ہوں یار وہ کسی سے اس سے پوچھو کہ بھائی کرنا کیا ہے.
تو مجھے الٹا بتا رہے. تو میرے دوستوں میں بات ہی آپ سے کر رہا تھا کہ زندگی ہے ہمارے پاس ایک زندگی. تبلیغ میں یہ زندگی سکھائی جائے, یہ زندگی سیکھے. جو یہ زندگی سیکھے اپنی زندگی آسان. اور یہ تبلیغ کا کام جو ہے یہ میں بتا دوں, یہ اس زمانے میں, یہ زمانہ جو گزر رہا ہے نا, تبلیغ کا کام سیکھنے کے لیے آ گئے. ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے یار, یہ تبلیغ ہے جو ہے نا, یہ نام لکھنا شروع کر. ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا کہ نام لکھنا شروع کر. آپ نے کہیں جانے کوئی جلدی تو نہیں ہے. اب تو جاب کوئی نہیں, اب کوئی کیا. یقین رکھو اس بات پہ کہ جو دین کا کام کرے گا, خدا کی قسم اللہ اس کی روزی کو آسان کر دے گا. یہ مسئلہ ہی نہیں. یہ میں وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں, آپ لوگ کہتے ہیں آئی مین اٹ. یہ میں کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. سنا ایسے ہوائی باتیں نہیں بتا رہا, کہ میں کر کے بتا رہا ہوں. مجھے 33-32 سال ہو گئے اس تبلیغ میں لگے ہوئے, اور خدا کی قسم لوگ مجھے پوچھتے ہیں تم کام کیا کرتے ہو. اب ہر مہینے میں یہاں آیا ہوتا ہوں. پچھلے 4 مہینے سے یہ چوتھا میرا وزٹ ہے لنڈن کا. ہر مہینے آیا ہوں تو لوگ مجھے پوچھے کام کیا کرتے ہو, تو میں نے کہا وضو کرتا ہوں. یار یہ کہڑا کاروبار ہے, وضو کہڑا کاروبار ہے. دیکھیے یہ کاروبار سمجھنے کے لیے پہلے ایمان چاہیے. یہ مجھے 25 سال پہلے مولوی طارق میر صاحب نے بتایا تھا. میں نے کہا یار مولانا کام تو اپنا چھوڑ کے ادھر آ گئے ہیں, لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, روزی کا مسئلہ نہیں. میں نے کہا وضو کرے گا. مجھے طارق میر صاحب نے وضو کیا کرو. میں نے یہ نہیں پوچھا کیوں کیا کرو. میں نے کہا ڈن. 25 سال سے میں وضو میں ہی ہوں بس. میں نے کبھی وضو نہیں تو بیماری میں کبھی ہو جائے یا باتھ روم جائے یا سو جاؤں, ورنہ زندہ پھرتا بغیر وضو کے ہوتا ہے. اور یہی میری روزی کا راز ہے باخدا. مجھے آپ پوچھو کیا کام کرتے ہو, میں نہیں بتا سکتا کیا کام کرتا ہوں, لیکن میں جو کام کرتا ہوں فٹافٹ ہی ہو جاتا ہے. عمل یار کچھ نبی کیا بتایا ہوا, کوئی عمل کوئی چیز ہے, ویسے تھوڑی. آج تک شہد کبھی دیکھا کہ شہد کسی نے کہا کہ شہد کڑوا ہو گیا, کہ جی اس دفعہ جناب بس بڑی دیر سے شہد میٹھا آ رہا تھا اب کڑوا ہو گیا, یا نمک میٹھا ہو گیا. سنا کبھی؟ اگر شہد کڑوا نہیں ہوا, نمک میٹھا نہیں ہوا, تو نبی کا عمل بھی آج تک بے فائدہ نہیں ہے. اس کا وہی تاثیر ہے جو اس وقت تھی. لیکن کوئی اس یقین سے کرے صحیح کہ یہ اس سے ہی ہوگا, بس اس سے مسئلہ حل ہوگا. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے روز مسئلے حل ہوتے دیکھتا ہوں. میرا ابھی میں لاہور میں تھا, میرا ایک بھانجا اس نے نا ریسٹورینٹ کھول لیا. اب ریسٹورینٹ کھول لیا اس نے, تو اس پہ پاکستان تو پاکستان ہی آپ کو پتا بادشاہ لوگ ہیں. اب انہوں نے نیا قانون نکال دیا کہ رات کو 11 بجے کے بعد ریسٹورینٹ بند کر دو. اب جو کسٹمر ہے وہاں آتے 11 بجے کے بعد ہیں. اب 11 بجے کے بعد بند کر دو, یا کوئی پیسے دو پولیس والوں کو, ان کو پیسے دیں, یا پھر میرا مطلب ہے وہ تالا لگائیں گے. تو وہاں مجھ سے مجھے کہا کہ ماموں میں نے یہ کھول لیا یار, یہ پولیس والے تنگ کر. میں نے کہا وہ وہاں کسی اس کو بڑے افسر کو کہا, میں نے یار یہ سب کے کھلے ہوتے ہیں ریسٹورینٹ, تو انڈین کے لوگ تو پیسے نہیں دیتے ہیں, تو یہ پیسے نہیں دیتا, چلو تم میرے کہنے پہ اس کو کھول دیا کرو. ٹھیک ہے کھول دو. کھول. ایک دن رات کو 2 بجے فون آیا میرے بھانجے کا, 2 بجے. سر قدرتی میں باتھ روم جانے کے لیے اٹھا, تو میں واپس آیا تو فون پڑھا, تو میں نے دیکھا تو اس کی کال آئی میرے بھانجے کی, مامو پلیز کال. میں نے کہا کہ کیا ہوا. میں نے اس کو فون کیا, انہوں نے نہیں مامو مجھے پولیس پکڑ کے لے گئی. میں کیوں؟ کہتے وہ ہوٹل ریسٹورینٹ پہ آئے تھے, انہوں نے کہا کس کے کون مالک ہے. تو میں نے کہا جی میں ہوں. انہوں نے کہا تالا لگاؤ, اس کو لاک کر کے اس کو ریسٹورینٹ کو اس نے وہ سیل کر کے اور مجھے تھانے لے پکڑے. اب میں نے کہا رات کو 2 بجے میں کس کو کہوں, میں کس کو کہوں. تو مجھے ایک دم خیال ہے, اللہ جو بات کرتے رہتے خیال ہے, میں کہا اچھا میں کرتا ہوں. میں سیدھا باتھ روم گیا, جا کے وضو کیا. وضو کر کے میں نے کہا اللہ کے نبی نے یہ سکھایا تھا جب مشکل وقت آتا تھا تو نماز پڑھتے. میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھ کے میں یہاں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں, میں 2 رکعت نماز کے سلام یوں پھیرا ہے, سامنے ٹیلی فون پڑا تھا, ٹیلی فون بج رہا تھا, وہ سائلنٹ پہ تھا, وہ ٹیلی فون بج رہا, لائٹ پر جل رہی. میں نے سلام پھیرا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ماموں وہ یہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہوگی, دوبارہ تمہارے ریسٹورینٹ میں کبھی نہیں آئے.
میں کیا ہوا، کہہ رہی پتہ نہیں کیا ہوا، یہ تو کہہ رہے بس ہمیں بس ایک دفعہ معاف کر دو ہمیں، یہ پکڑو چابیاں، یہ کھولو جا کے، جب مرضی چلاؤ، جب مرضی، ہم نہیں آئے. تو میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ اے سی صاحب نے ان کو فون کیا کہ بٹ صاحب کو پتہ نہیں، بٹ صاحب کا یہ ریسٹورینٹ ہے، آپ خبردار دوبارہ کر کے اس دور. اب مجھے میرا یقین اس بات پہ ہے کہ 2 رکعت سے کام بنتے ہیں. اگر یہ ہمارا یقین بن جائے 2 رکعت سے کام بنتے ہیں، پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے، میں سے لوگوں نے کہتے ہیں میں تو کر کے بتا رہا ہوں، میں سنی باتیں نہیں کرتا، میں خود کر کے بتا رہا ہوں. عمل سیکھ لو، زندگی آسان کرو، مسئلہ کچھ نہیں. عمل سکھا دو لوگوں کو جا کے. اس وقت میں سب سے ضروری بات ہے، خدا کی قسم، یہ زمانہ میں کہہ رہا تھا، یہ زمانہ وہ جا رہا ہے جو کہنا سننا چھوڑ دے گا، لوگوں کو بات نہیں کہے گا، یہ خود بھی خالق و خفا ہے، زندگی خود بھی گئی. یہاں تو ضرورت، اس کی اتنی ضرورت ہے کہ تمہیں کھانا کھانے کی اتنی ضرورت ہے جتنے لوگوں کو کہنے کی ضرورت ہے. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے، خدا کی قسم، یہ پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس، یہ دعوت کا کام ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ جماعت. اور یہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ ان لوگوں کا بھلا کرے، اللہ انگلینڈ والوں کو ہدایت دے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. کوئی رکاوٹ ہے آپ لوگ؟ کسی مسجد میں کوئی مسئلہ ہے؟ پاکستان میں مسئلہ ہے، ہندوستان میں مسئلہ ہے، بنگلہ دیش میں مسئلہ ہے کہ اس مسجد میں کسی مسجد میں کوئی مسئلہ، کسی میں کوئی مسئلہ. یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ ان سب کو ہدایت دے. میں تو ان کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا، پلیٹ فارم دیا ہوا ہے، اور جاؤ لوگوں کو خدا کے سمجھاؤ. جو سمجھائے گا، لوگوں پہ اپنا وقت لگائے گا، یہ مت سمجھے میرا وقت، میری جاب، میرا فلان، کچھ بھی نہیں. جابیں شبیں کیا ہوتی ہیں؟ کر کے تو دیکھو. خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 مہینے کی روزی 1 منٹ میں دینے پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مسئلہ اللہ کو؟ وہ اللہ ہے جو کتوں کو پالتا ہے، جو سوروں کو کھلاتا ہے. مجھے نہ کھلائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوروں کون کھلاتا ہے؟ سوروں کو کس نے حرام کیا ان کو؟ اور پھر کھلاتا کون ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے، کتوں کو نہیں کھلا رہا. کیسے کتے یہاں دیکھے نہیں آپ نے؟ اتنے حسین کتے، سبحان اللہ. ہمارے پاکستانی کتے اگر یہاں آ جائیں نا، وہ ان کتوں کا پروٹوکول دیکھیں اگر تو ہمیں کاٹ کھائیں. وہ کہ تم نے ہمارے کتوں والا حال کیا. کتے تو یہ ہیں، اور تم جیبوں میں ڈالے ہوئے ہیں. کسی نے یہاں بٹھایا ہوا ہے، کوئی اس کا منہ چوم رہے ہو، کتوں کا منہ چوم رہی. اور میں نے کہا کتے کا منہ تو منہ ہی چوم رہی ہو. مجھے نہیں پتا تھا، میرے منہ بھی چوم لیتے ہو. یہ پروٹوکول ہے، ان کو پروٹوکول ان کو. لیکن کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کرا رہا ہے ان کو. جو نبی کا کام کرے گا یہ بھوکا مر جائے گا. کیا باتیں کر رہے ہو یار؟ نبی کا کام کرنے والے کو تو اللہ اس طرح رکھے گی جس طرح نبیوں کو رکھتے تھے. لوگوں پہ محنت کرو، لوگوں کو بتاؤ تیرا مالک اور خالق اللہ ہے، تو نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تھوڑے دن کی بات ہے، اللہ کو مان لے، اللہ کو مان لے. نبی کے طریقے میں کامیابی ہے. یہ بول اتنا بڑا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، نبی کے طریقے سے ہوتا ہے. یہ بول پتا کتنا بڑا ہے؟ جو ایک دفعہ کسی کو کہتا ہے یہ بات، ایک دفعہ کسی کو بات کہتا ہے کہ اللہ کو مان لے، اللہ کو مان لے، نبی کے طریقے پہ آ جا. ایک دفعہ کہنے پہ اس کو پتہ کیا ملتا ہے؟ زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اس کو مذاق نہ سمجھو. اور کیا نصیب ہے اس آدمی کے، خدا پاک کی قسم، کیا نصیب ہے اس کے جو کسی کو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں بھی پاکستان سے آیا نا تو 500-700 بندے کی لائن لگی تھی. وہ اتنی دنیا تو 2-3 گھنٹے لگے ہیں اندر جاتے جاتے. تو ایک امبیسی والا بندے کو میں نے کہا ہوا تھا، یار امبیسی والے گھر میں امبیسڈر کو میں نے کہا یار میں نے آنا ہے تو کچھ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے وہاں سے پک کروا لیں. کہاں کرا لیں. تو وہ امبیسی کا بندہ آیا، مجھے کہا جی آپ تشریف لیں. تو جا کے مجھے ایک گورے کو کہا جی ان کا پاسپورٹ، انہوں نے پاسپورٹ چاہیے، 2 منٹ میں پھر فائل کر دیا. تو میں نے کہا یہ امبیسڈر کی اتنی ویلیو ہے یہاں. انہوں نے کہا جی آپ ذرا اتنا صرف کہہ دیجیے گا کہ میں امبیسڈر کا دوست ہوں. میں نے کہا یہ جھوٹ تو نہیں ہوں، امبیسڈر تو میں واقعی میرا بچپن کا یار ہے. یہ جو امبیسڈر کا لگا ہے، ہم بچے بچپن میں اچھے کرکٹ کھیلا کرتے تھے، 16-17 سال کے نیٹ پہ کھیلتے تھے. یہ وہ ہے موزب، وہ ہمارا دوست ہے میرا بچپن میں. جھوٹ نہیں، میرا یاد ہے. لیکن میں نے کسی سے پوچھا ہی نہیں.
آرڈر کر کے فارغ. میں نے کہا امبیسڈر کی اتنی ویلیو؟ انہوں نے کہا جی اتنی ویلیو ہے امبیسڈر کی. میں نے کہا یار اس امبیسڈر پاکستان تو ملک ہی کچھ نہیں. پاکستان میں تو سیاستدانوں نے لڑ کے پاگل کر دیا ملک کو. تو یہ تو پاکستان کے امبیسڈر کی ویلیو ہے، تو نبی کے امبیسڈر کی کیا ویلیو ہوگی؟ سوچو. میں سوچنے لگا، میں کہوں تمہیں کہتے کیا سوچ رہے؟ میں تمہیں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو پاکستان کے امبیسڈر ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، تو بتاؤ میرے نبی کے امبیسڈر کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ کے امبیسڈر کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا اس کا پروٹوکول ہوگا؟ اور یہاں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا؟ تو یہ ایک خوش نصیبی کی بات ہے میرے دوست، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جس کی زبان کو اللہ اپنے بولنے کے لیے چن لے. جا کے لوگوں کو میرے گیت سنا، میرے افسانے سنا، میری باتیں کر، میرے قصے سنا. یہ خوش نصیب زبان ہے. اللہ سے تو دعا مانگا کرو، یا اللہ میری زبان کو اس بات کے لیے قبول فرما. سب مانگیں گے دعا؟ کہو میں دعا مانگتا ہوں، کہو آمین. یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی زبان کو اپنے بولنے کے لیے قبول فرما. آمین. اب بتاؤ کون کون اس بات کے لیے تیار ہے کہ میں اس کے لیے اپنا بیسٹ وقت جو ہے اللہ کے نام پہ لگاؤں گا، اللہ کے بھروسے پہ میں لگاؤں گا. زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے لگا لوں گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہر مہینے 3 دن لگایا کروں گا، ہر سال چلا لگاؤں گا، تاکہ میں میرا نبی کا پیغام دنیا تک پہنچتا رہے. اس کے لیے فرماؤ ارادہ کرنے والے کو نیکی مل جاتی ہے. ارادہ ضرور کیا کرو، چاہے نکل سکو نہ نکل سکو، ارادہ ضرور کیا کرو.